آنا ہوتا ہماری کہانی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا صاحب، میرا نام ساحل علی ہے، MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا کویشچن آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ مختلف ادوار میں یہودیوں کی یہ کوشش رہی ہے قرآن پاک میں تشریف لانے کی، اس میں چینج لانے کی۔ ریسنٹلی بھی امریکہ نے ایک قرآن دا فرقان کے نام سے کویت میں بھی تقسیم کیا ہے، بے حرمتی بھی کرتے رہتے ہیں۔ مجھے آپ کا جواب قرآن کی 4 آیات کے کانٹیکسٹ میں چاہیے کہ یہ تو لوگ شروع سے کوششیں کرتے رہے ہیں قرآن میں تبدیلی کی۔ قرآن خود فرما رہا ہے، پہلی آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے لا مبدل لکلمات اللہ کی کلمات کو تبدیل کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تیسری جگہ فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ If you are in doubt what we have revealed upon our servant, bring a surah somewhat similar to it۔ اور چوتھی جگہ فرمایا ہے أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لِوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ Do not you concentrate over the Quran۔ قرآن پاک پہ آپ غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس میں کافی ساری غلطیاں ہوتی۔ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ کسی کی جرات نہیں ہے قرآن پاک کو تبدیل کرنے کی، لیکن موجودہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے۔ اس میں قادیانیت کی بھی کوشش ہے، وہ بھی اس حوالے سے بڑھتی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور جب ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں عام لوگوں کو تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کچھ کیا ہوا ہے، کچھ نے کچھ کیا ہوا ہے، تو صحیح گائیڈنس، صحیح لائٹ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ جو آیات آپ نے تلاوت کی نا، ان میں آپ کی جو بات ہے اس سے متعلقہ تو صرف ایک آیت ہی تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ وعدہ پورا ہو رہا ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، کرتے رہیں کوششیں، آسمان کے چاند پر تھوکے کوئی تو منہ پر ہی آئے گا، کچھ نہیں بنا۔ وہ جو قرآن کے نام سے نا الفرقان انہوں نے شائع کی، قرآن نہیں کہتے، صورتیں قرآن والی جو ان کے نام رکھ کر نا انہوں نے جو عیسائی اور یہودی کہتے ہیں نا بائبل، اس کو ہی پیش کیا، حضور کے خلاف باتیں لکھی ہیں، نام مرادوں نے صورتوں کے نام قرآن والے رکھے ہیں، عربی میں اس کو لکھا، مگر ہیں وہ مستشرقین ظالم، رسول اللہ کو برا کہہ رہے ہیں، قرآن کو جھوٹا کر رہے ہیں، اپنی من گھڑت باتیں داخل، تو کچھ نہیں بکتے رہیں۔ قرآن جو ہے نا ساری دنیا سے بھی اس کو چھین لیا جائے، معاذ اللہ ایسا وقت آیا کہ چھاپے خانے بھی ختم ہو جائیں، تو سینوں میں جو یہ محفوظ آ رہا نا، کوئی امت ایسی نہیں جس نے اپنی کتاب کو حفظ کیا۔ قرآن کے حافظ ہیں، گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو بے شک پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کیا حفظ کر رکھا، انگنت۔ اس لیے ایک مجمع میں ایک عالم نے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا وعدہ کیسے، ایک آیت جان بوجھ کے غلط پڑھ لی، اسی وقت ادھر سے اٹھ کھڑے ہوئے، ادھر سے نہیں مولوی صاحب یہ ہے جس طرح، انہوں نے کہا نہیں یار جیسے میں نے پڑھی، پھر اور اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کافرو بے ایمانو، تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو یہ بدل جائے گا؟ جہاں اتنے لوگ میرے ایک آیت ذرا سی تبدیلی پر چیخ اٹھیں، تو قرآن کی بات جو آپ نے لا مبدلہ پڑھ دیا نا، مبدلو نہیں مبدلہ، لا مبدلہ لکلمات اللہ، اس کو بھی عیسائی لوگ پیش کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں کہ قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتے، تو کلام تو تورات اور انجیل بھی تھی، وہ بھی اللہ کے کلام تھے، خود قرآن مانتا کہ وہ اللہ کی طرف سے، وہ کیسے بدل گئی؟ یہ تو تم مسلمان کہتے ہو کہ اس میں تحریف ہو گئی، بدل گئی ہیں بائبل وغیرہ، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کہتا ہے اللہ کے کلموں کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، اس میں قرآن کا کوئی ذکر نہیں، لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلموں کو بدلنے والا کوئی۔ یہ بڑی دلیل ہے، کیونکہ میرا تعلق رہتا ہے نا پادری حضرات سے بھی، اس لیے میں جانتا ہوں ان کے داؤ فریب، یہ بات نہیں۔ یہاں قرآن مجید جو ہے نا یا آسمانی کتابیں، ان کا ذکر نہیں، سیاق و سباق دیکھنا چاہیے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب حوالے سے پڑھا جائے نا کہ یہ آیت آئی کہاں، پھر پتہ چلتا۔ یہاں کلمات سے مراد کلمات تشریعیہ نہیں، کہ کتابیں جو اتنی ان کی بات نہیں، وہ کوئی ظالم بدل بھی سکتا چھاپے خانے میں، بے شک پکڑا جائے،
لا مبدل لکلمات، یہ کلمات سے مراد جو ہے نا وہ قوانین تکوینیاں کہ اللہ نے جو قوانین کائنات کے لیے بنا دیے نا کہ چاند اس طرح حرکت کرے گا، زمین اس طرح چلے گی، پانی اس طرح بنے گا، زہر کا اثر اس طرح ظاہر کیا جائے، ان کو کوئی ماں کا لال بدل نہیں سکتا۔ وہ جیسے قوانین بن گئے ان کے تحت رہ کر کام کرنا ہوگا، ورنہ سائنسدان بھی اگر اس کو ٹچ کرے گا بجلی کو بغیر احتیاط کے اڑ جائے گا، کہ وہ قوانین جو ہیں وہ ناقابل تبدیل ہیں۔ یہ قوانین تکوینیاں ہیں کہ کائنات میں جو کن فیکون چل رہا نا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ وہاں واضح کیا جا رسول اللہ سے کہا نا کہ آپ کو اللہ غلبہ دے گا، یہ ہمیشہ سے اس کا دستور ہے کہ انبیاء کو وہ غلبہ دیتا رہا ہے، کون اس کو بدل سکتا؟ اگر یہ سارا زور بھی کافر لگا دیں ناکام رہیں گے، اللہ کے اس قانون کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو وہاں قانون سے مراد انبیاء کا غلبہ اور ان کے دشمنوں کی تباہی اور بربادی، یہ قوانین جو کائنات میں کام کر اس کا ذکر ہے۔ آگے جو آپ نے کچھ آیتیں پڑھی وہ پڑھ دیں، میں ان کا بھی بیان کروں، اس حفاظت سے ان کا نہیں تعلق تھا۔ وہ افلا یتدبرون القرآن، وہ تو تدبر کی بات کہ قرآن کو یوں ہی نہ پڑھا کرو، ڈیپلی پڑھو، تدبر۔ اب دبر کو انتہا کو کہتے ہیں آخری، اللہ کہتا ہے اس کی آخر تک پہنچو، یہ نہیں کہ آیت پڑھی آگے چل گئے۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں میں جب ایک آیت پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک خزانے کا دروازہ کھولا ہے، اب چاروں کونے جب تک نہ میں کھنگالوں اگلے کونے دروازے کو نہیں کھولوں۔ ایک آیت میں گم کہ پہلے ڈکشنری سے دیکھوں یہ لفظ ہیں ان کے بنیادی معنی کیا، گرامر کے لحاظ سے دیکھوں فاعل مفعول ہیں یہ کیا بنتے ہیں، فکروں کی کنسٹرکشن دیکھوں، پھر دوسرے فکروں سے اس کا تعلق۔ آپ اس طرح قرآن پڑھیں گے، یہ اللہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم علی قلوب اقفالھا، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ ایسا کلام خدا نے اتارا تم پر اثر نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ یہ پہاڑوں پر ہم اتارتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور باقی جن کے دل پتھر نہیں تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، کچھ رمق باقی تھی، زندگی تھی، سنا اسی وقت طائب ہو گئے، توبہ کر کے آ گئے۔ ایک ہی آدمی کا واقعہ میں اپنے اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے بیان کرتا ہوں کہ بوڑھا تھا، اب اللہ کے رسول نے جب مطب کھولا یہ طب روحانی کا، کیا ہو میں تمہارا علاج کروں تو تم بیمار ہو گئے انسانوں، ظاہری بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر جگہ کلینک یہ بیٹھے نا کیا لوٹ رہے ہیں، کہتے ہیں خدمت خلق کریں گے، توبہ توبہ، مریض مر جاتے ہیں فکر ہی نہیں کرتے، مگر اللہ کے رسول طبیب روحانی تھے، شفا کے لیے آئے۔ جب اعلان ہوا تو کئی لوگ جو خوش قسمت تھے، وہ بوڑھا تھا، بہت بوڑھا ہو چکا تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول دنیا کا کوئی گناہ اور عیب ایسا نہیں جو میں نے نہیں کیا، ہر برائی میں نے کی ہے، اب میری توبہ کا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بابا تو نے یہ گواہی دے دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے بندے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا ہاں میں اسلام لے آیا، میں کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضور نے فرمایا تو بے فکر ہو جا، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے اور آسمان کے تاروں کی طرح بھی ہوں گے، اب تو باز آ گیا تو سب پر اللہ نے کرم پھیر دیا، تو بخشا گیا۔ تو حدیث پاک میں آتا وہ نعرے مارتا وہ جنگل میں نکل گیا کہ اللہ اکبر، شکر ہے اللہ نے اس پیغمبر کے ذریعے ہمیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ تو جو بچنا چاہتے تھے نا ان کے لیے تو قرآن واقعی راہ نجات ہے کہ آؤ سیکھ لو، کچھ کرتے رہو، اب سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ مگر جو نسخہ استعمال ہی نہ کریں پھر نسخے کا تو کوئی قصور نہیں، ان کی اپنی بد